بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
قرآن کریم کی دو آیتیں اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کی ہے، جس میں شعبان یعنی شب برات اور رمضان المبارک کے متعلق احکام و فضائل کو بیان کیا گیا۔ لیکن میری ایک عام عادت یہ ہے کہ کہیں جلسے میں جانا ہوا، بیان کا موقع ہوا، تو امام صاحب جو قرآن کریم پڑھتے ہیں نماز میں وہ، یا ہمارے قاری صاحب قرات پڑھ دیں، اسی کو لے کر اپنا موضوع بنا کر باتیں سنا دیا کرتا ہوں۔ ہمارے چھوٹے قاری صاحب نے ابھی جو قرآن کریم کا رکوع پڑھا، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رکوع ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے۔ پورے رکوع کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے تو وقت کافی نکل جائے گا۔ اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا اس آیت پاک سے متعلق، وہ سنا دیتا ہوں۔ پہلے تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا یہ کرشمہ ہے، قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ اس کے نازل ہونے کو تو 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن جب بھی پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی وقت نازل ہوا اور ہمارے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ کرنٹ ٹاپک پر اگر کوئی بات کر سکتا ہے، ہر مزاج کے انسان کا خیال کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے، اس کے دل دماغ اور طبیعت کے متعلق کوئی بات کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، تو وہ قرآن کریم ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے، صحابہ کرام سے بڑا عاشق تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، پکے سچے عاشق تو وہ تھے۔ ان کا عقیدہ یہ ضرور تھا کہ ساری دنیا فنا ہونے والی ہے، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن عشق نبوی میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ اس خبر کو سننے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد شریف میں سب حال سے بے حال ہو چکے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو عشق رسول میں جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، جب حضرت عمر نے خبر سنی، بس عشق نبوی کی وجہ سے بوکھلا گئے، ایک دم یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اس مفارقت اور جدائی کا لفظ سننے کو تیار نہیں تھے۔ عقیدہ تو صحیح ہے، لیکن عشق ایسا غالب ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے درمیان میں سے آقا تشریف لے جائیں۔ اس لیے کہہ دیا خبردار کوئی نہ کہنا، ورنہ تو گردن اتار لوں گا اس کی۔ مجال کس کی تھی کہ عمر کے سامنے گڑبڑ کرے؟ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنی عمر ختم کروانی ہو۔ سب ڈرے سہمے بیٹھ گئے، حضرت عمر کون بولے گا؟ لیکن سب سے زیادہ بہادر انسان اس زمین پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لوگوں سے کہا ہے لوگوں چھوڑ دو عمر کو، چھوڑ دو، آپ لوگ آ جاؤ ممبر کے قریب۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی خطبہ دیا، بیان کیا، اور جس میں یہ بیان کر رہے تھے اور یہ ثابت کر رہے تھے کہ اللہ کے سوا
کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی، فنا نہیں ہوگا، سب کو جانا ہے دنیا سے۔ پھر آپ نے یہ آیت پاک پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص رسول ہے، تحقیق کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے۔ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا کسی نبی کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پیر اپنے باپ دادا کے دین میں لوٹ جاؤ گے؟ رسول نے، نبی نے جو دین دیا ہے اسی دین اور اسی شریعت کو لے کر چلنا ہے۔ یہ آیت کا پڑھنا تھا، وما محمد الا رسول۔ فوراً حضرت عمر بیٹھ گئے ایک دم ٹھنڈے ہو کر اور کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت پاک ابھی ہی نازل ہوئی اور میرے لیے ہی نازل ہوئی۔ یعنی حضرت عمر کو بالکل ٹھنڈا کر دیا، سمجھا دیا کہ نبی اور رسول ہے، آپ کا وصال ہو سکتا ہے، بہت سے رسول آئے اور دنیا سے گئے ہیں، تم کیا کرو گے؟ اس آیت پاک کے اندر بہت کچھ سبق ہے۔ حالات اگر آتے ہیں اس میں مسلمان اگر کم ہمت ہو جائے، قرآن کریم ان کو کہتا ہے فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کم ہمت مت ہو جایا کرو، ہمت رکھو تم۔ ہاں، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر کے معنی کوئی دو تھپڑ مار جائے تو گردن جھکا کے نکل جاؤ، یہی ہے نا ہمارے یہاں صبر، کچھ نہیں بولنا نہیں۔ یہ صبر کا بالکل آخری درجہ کہ کوئی تکلیف پہنچے تو برداشت کر لینا، کچھ بولنا نہیں، اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے نکل جانا یہ۔ لیکن اعلیٰ صبر کیا ہے؟ اول نمبر کا صبر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ گناہ کرنے کی پوری قوت ہے، پوری طاقت ہے، پورے موقع اور چانس بھی ہے، لیکن بس اللہ کا خیال آ گیا، فوراً اپنے آپ کو نیکی کے راہ پہ لے لیا، گناہوں سے ہٹ گئے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ 3 اللہ کے بندے راستے میں نکلے، پہلے کے زمانے کی طرح رات گزارنے کے لیے کوئی گیسٹ ہاؤس اور کوئی ہوٹل تو تھی نہیں، میدانوں میں، پہاڑوں کی وادیوں میں، گفا میں وہ رات بسر کرتے۔ وہ تینوں ساتھی ایک غار اور ایک گفا میں ٹھہر گئے کہ اچانک رات ایک چٹان آئی اور وہ گفا کا منہ بند کر دیا۔ سب پریشان ہیں، کوئی جی سی بھی نہیں ہے، کرے کیا؟ کوئی موبائل سسٹم بھی نہیں ہے کہ کسی کو فون کر کے بلائیں۔ سب نے مشورہ کیا کہ اپنا اپنا نیک کام یاد کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ اسے قبول کر کے یہ تکلیف سے نکال دے۔ سب نے اپنے اپنے پیش کیے۔ ایک نوجوان آیا، وہ جس کی باری تھی، اب وہ نوجوان کہنے لگا، یا اللہ، میری ایک رشتے کی بہن تھی، وہ اپنی غربت کی وجہ سے میرے پاس پیسے لینے آئی، مدد لینے آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تیری ذات میرے حوالے کر دے۔ اس کے چھوٹے معصوم بچے تھے، مجبوری کی وجہ سے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں نے پیسے دے دیے اس کو۔ بالکل میں بیٹھ گیا حرام کاری کرنے کے لیے، تیار۔ ایک لفظ اس نے کہا، ایک لفظ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ کہا جب اللہ کا نام آیا تو میں پیچھے ہٹ گیا، پیسے دے دیے اور اے اللہ میں توبہ کرتا ہوا نکل گیا۔ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کو قبول فرما کر وہ تکلیف جس میں ہم مبتلا ہیں ہم کو راستہ دے دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔
تو یہ ہے یحب الصابرین کہ اپنے آپ کو گناہوں کے پورے چاند سے، پورا راستہ ہے، پورا موقع ہے، گناہوں کی طاقت بھی ہے، لیکن اللہ کا خیال آتے ہی وہاں سے ہٹ جائے، یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے، یہ پہلے نمبر کا صبر ہے۔ دوسرے نمبر کا صبر اپنے آپ کو نیکیوں پر جمانا۔ نیند آ رہی ہے، سردی کا زمانہ ہے، اور رضائی اور کمبل اوڑھی ہے، اور صبح کے اندر باہر نکلیں گے، ٹھنڈی لگے گی، لیکن یہ سب چھوڑ چھاڑ کر اٹھ گیا، نماز کے لیے دوڑ آیا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر لیا، نماز کے لیے آیا، جما دیا اپنے آپ کو، یہ دوسرے نمبر کا صبر۔ اور سب سے آخری صبر ہلکے درجے کا، کوئی تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کر جانا، یہ آخری درجے کا ہے، ہم اس کو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمت دیں گے، قوت دیں گے، جبکہ تم صبر کرنے والے یعنی گناہوں سے بچنے والے اور نیکیوں پر جمنے والے، اور حالات جو آئیں، تکلیف آئیں، اسے برداشت کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو پھر دیکھو اللہ کی مدد آئے گی تم پر۔ دوسرا ہمارے امام صاحب نے جو رکوع پڑھا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، 22ویں پارے کی سورہ سبا جو ہے، اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا، میرے اور آپ کے لیے بڑے عبرت کا واقعہ ہے۔ قوم سبا ایک مشہور قوم گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا سکھی رکھا تھا، بڑا خوشحال رکھا تھا، اللہ نے تجارت، بزنس، ہر اعتبار سے، مکان، دکان، باغات، ہر اعتبار سے بہت نوازا تھا۔ وہاں کی ہوا اور فضا اتنی صاف تھی کہ کوئی کیڑا مکوڑا بھی نظر نہیں آتا تھا پورے شہر میں۔ اگر کسی کے شہر میں سر میں جو ہو اور وہ ہوا لگ جائے تو وہ جو بھی نکل جاتی تھی، کھٹمل، مچھر، پسو، کچھ نہیں، بہت صاف اور شفاف، اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں تھی دنیا میں۔ وہاں کے لوگ بھی بہت خوشحال، کئی کتنے 100 گاؤں ایک دوسرے سے ایسے سٹے ہوئے اور لگے ہوئے تھے، اور دونوں طرف نہر اور باغات۔ اگر چلنے والا چل رہا ہے ٹوکرا سر پہ رکھ کے، تو پھل اور فروٹ سے اس کا ٹوکرا ویسے ہی بھر جایا کرتا تھا۔ نکلنے والوں کو نہ پانی لینے کی ضرورت، نہ کھانا اور ٹیفن لینے کی ضرورت، ایسے ہی چلتے چلاتے چلاتے کئی شہروں تک چلے جاتے تھے، سب خوشحال۔ لیکن کچھ لوگ نالائقی پر اتر آئے، حرام کاریوں پر اتر آئے، اللہ کو چیلنج کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یا اللہ ہم مالدار لوگ ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، یہ غریب لوگ بھی جاتے ہیں، ذرا دونوں میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ یہ جو گاؤں کے راستے آپ نے ملا کے رکھ دیے ہیں، اس کو ذرا دور دور کر دو، تاکہ ہم جائیں، اپنا کھانا نکالیں، اپنا پانی نکالیں، لوگ ہم کو دیکھیں، ہم اپنی سواریوں پر بیٹھے ہوں۔ ذرا بڑا پن آ گیا دماغ میں، لوگ ہماری سواریوں کو دیکھیں، ہمارے ٹیفن کو دیکھیں۔ کچھ لوگ ویسے ہی بھوکے پیاسے وہاں سے جائیں، حسرت اور تمناؤں کی نگاہوں سے وہ ہمیں دیکھتے چلیں۔ ذرا تکبر آیا، غرور، فخر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن۔ کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کے پاس ایک ڈیم تھا، بہت بڑا ڈیم بنایا تھا۔ یہ ابھی کی کچھ کمال نہیں ہے ڈیم بنانا، یہ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی قوم ہے، قوم سبا۔ وہاں پر بھی انہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کے درمیان میں ڈیم بنائے تھے، وہ بہت مضبوط، اور اس میں پانی خوب اسٹور کیا ہوا تھا۔ اللہ نے دیکھی عجیب ہے، وہاں پر وہ ڈیم کے نیچے اندھے چوہے پیدا کر دیے، اندھے چوہے مسلط کر دیے اللہ تبارک و تعالی۔
اور پھر حال یہ ہوا کہ وہ اندر سے دیواروں کو کھودتے رہے، کھاتے رہے، اور وہ ڈیم ٹوٹ گیا۔ اور ڈیم ٹوٹتا ہے تو کیا حال ہوتا وہ آپ جانتے ہیں؟ پوری بستیوں کو تباہی مچا دی، برباد کر دیا۔ وہ پھل اور فروٹ جو بہت میٹھے ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کڑواہٹ سے اور کھٹے پن سے اس کو تبدیل کر دیا۔ ساری نعمتوں کو حق تعالیٰ شانہ نے ان سے چھین لیا۔ تو یہ پورے رکوع کے اندر اگر اس کو پڑھا جائے، سنا جائے، اگر اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ اور اس کا پیغام، آج کے لیے اتنا ہی کافی کہ آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ قرآن کریم دیکھا کیسی رننگ ٹاپک پر بات کرتا ہے کہ نہیں۔ ہم لوگوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جب نعمتیں آ جاتی ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بلکہ پجامے میں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، آپے سے باہر نہیں ہوتا بلکہ پجامے میں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پیسہ کم ہوتا ہے تو کپڑے پورے پہنتے ہیں، اور پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو کمبخت پتلون اتار کے چڈیاں پہن کے گھومتے ہیں۔ یہ دنیا کا حال ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ بھی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، ایسے لوگ جو صبح صبح مارننگ واک کرنے نکلتے ہیں چڈیاں پہن کر اور کتے لے کر، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ بہت ایڈوانس آدمی، بہت فارورڈ ہے۔ ارے پاگلو، بلکہ ان کے لیے ترس کھاؤ اور دعائیں مانگو کہ اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ کہ یہ تو اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلی شکل عذاب کی کیا ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا، لباس اتار لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو کہا تھا مت کھائیو، اس درخت کے قریب بھی نہ جائیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ چوک ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیے۔ علماء سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے؟ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، 10ویں رکوع کے اندر 8ویں پارے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا لباس ہی اتار لیا، کپڑے اتار لیے، لیکن نیچرلی ان میں شرم اور حیا تھی۔ انہوں نے جنت کے درخت کے پتے لے کر چپکا دیے، ستر چھپا دیا، کھلم کھلا علی الاعلان وہ گھومنے نہیں لگے کہ میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے اتار لیا تو نہیں، وہ جنت کے پتوں سے بدن کو چھپا دیا۔ یہ انسان ہوتا ہے اور انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ بدن کو چھپائے، یہ نہیں ہے کہ فطری طور پر اللہ نے ننگا پیدا کیا تو ننگے گھومو۔ یہ عقل سے ننگے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لباس اتار لیا۔ جو کم لباس پہنتے ہیں، شارٹ لباس پہنتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایڈوانس نہ سمجھے بلکہ توبہ کرنے کا مقام ہے کہ اللہ ناراض ہو گئے، اللہ نے لباس اتار لیا ہے۔ اللہ کبھی بھی ہمیں لباس سے محروم نہ فرمائے۔ اور کتوں کے ساتھ گھومنا یہ بھی کوئی بہت عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتا ویسے بڑا وفادار ہے، سڑا ہوا دے دو، کیڑے مکوڑے والا دے دو، کھا لے گا اور وہیں دروازے پر بیٹھ جائے گا، لیکن اتنا ہی لالچی اور حریص بھی ہے کہ جیسے ہی کتا کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، تو اب اس کو یہ لگتا ہے یار یہ بچ گیا، کیا ہوگا، میں تو نہیں کھا سکا ہوں، یہ بچا ہے تو اب کروں کیا، کھانے بھی نہیں دے گا، اپنی برادری کے لوگوں کو بھی نہیں کھانے دیتا، ٹانگ پھیلا کے بیٹھ جائے گا کہ پھر بھوک لگے گی پھر کھاؤں گا۔ لیکن کہیں سے بھونکنے کی آواز آئی برادری کے لوگوں کی، تو اب کیا کرے، جانا تو پڑے گا کیونکہ اس کی عادت ہے اور فطرت ہے پھونکنا، اور جانا ہے وہاں پر۔ اب یہ رہ جائے گا تو وہ کہتا ہے نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر کے خراب کر کے جاتا ہے کہ نہ کھایا نہیں کھانے دوں گا، خراب کر کے جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں سود، انٹرسٹ اور ویاج سے، دنیا کی غریب قوموں کا خون چوس چوس کر پیتے ہیں اور اپنی تجوری اور کباڑ اور اپنا بیلنس بڑھاتے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے اسی طریقے سے جمع کیا ہے جیسے کتے نے کیا تھا، لہذا تو انسانوں کے ساتھ گھومنے کے لائق نہیں ہے، لو گھومو تم ان کے ساتھ، یہ گھومنے کے لائق۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم باتیں کھولتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا عجیب ہے میرے بھائیوں۔ خیر، تو یہ بہت مختصر سی باتیں میں نے خلاصے کے طور پر قرآن کریم کی پیش کی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو 2 آیتیں پڑھی اس میں شب برات کے متعلق، شب برات، پتہ نہیں آپ کے ویراول میں کیا کہتے ہیں، سبرات تو نہیں کہتے ہیں اس کو، ہاں شب برات، ورنہ ہمارے یہاں سورت والے جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے اس کا نام بگاڑ کے رکھا ہے اور اس کو سبرات کہتے ہیں۔ لگے ہاتھ ایک بات اور کہتا ہوا چلوں، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا شب برات کب آئے گی، شب برات کب آئے گی، یہ پوچھتے ہیں نا، یعنی انگریزی کون سی تاریخ ہوگی، فروری کی، فیبروری کی، کون سی تاریخ ہوگی، شب برات کب ہے، یہی پوچھتے ہیں۔ اگر میں ان سے یہ کہوں کہ پیارے 14 شعبان مغرب میں ختم ہوگی اور اس کے بعد جو دن شروع ہوگا وہ 15ویں شعبان، شب برات، نہیں مولانا میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ شب برات فیبروری کی کون سی، یعنی ہم اپنی اسلامی چاند اور کیلنڈر کی تاریخ کو بھی انگریزی کیلنڈر میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ اسلامی کیلنڈر کا باقاعدہ ایک اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، اور ہم کو وہ یاد نہیں ہے، ہم کو وہ یاد نہیں ہے۔ چاند دیکھنے کا رواج غائب ہو گیا، ہماری گھڑیوں میں بھی ڈیٹ لگائی گئی ہوگی تو سب کے انگریزی تاریخ لگائی گئی ہوگی، حالانکہ اسلامی کیلنڈر باقاعدہ ایک ہسٹری ہے اس کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات پیش کی کہ امیر المومنین آپ لیٹر لکھتے ہیں، آپ خط لکھتے ہیں ہمارے اوپر، اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی، کبھی کبھی 2 خط ایک ساتھ ملاتے ہیں، ایک خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور دوسرے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خط پہلا کون سا ہے اور بعد کا خط کون سا ہے۔ اگر ڈیٹ ہو، تاریخ لکھی ہوگی کیلنڈر کی، تو ہم دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ جس میں کرنے کا حکم ہے وہ پہلے کا ہے اور منع کیا وہ بعد کا ہے، لہذا نہیں کرنا ہے کام۔ لہذا آپ کوئی ڈیٹ اور تاریخ متعین کرو، کیلنڈر متعین کرو کہ جس کی وجہ سے یہ کام کیا جائے۔ بات تو تمہاری بالکل بہت ہی ماننے والی ہے۔ فوراً میٹنگ بلائی، مشورہ بلا، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی کرم اللہ وجہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سب بیٹھے ہوئے میٹنگ میں۔ بھئی بتاؤ کیلنڈر کہاں سے شروع کریں؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ کیلنڈر کی ابتدا کی جائے سن میلاد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت باسعادت سے، سن میلادی۔ حضرت عمر ایسا ویسا امیر نہیں تھا، ایسا ویسا بادشاہ نہیں تھا۔ دنیا کے لوگوں نے کہا کہ اپنا بندھارن بنانا ہو، اپنا آئین بنانا ہو اس ملک کے لیے، گاندھی نے بھی کہا تھا کہ عمر کے طریقے پر اس ملک کا بندھارن بنایا جائے تو حکومت اچھے سے چل سکی۔ حضرت عمر دنیا دیکھا ہوا انسان، تجربہ کار انسان، جس کی ایمانداری کا یہ عالم، ایک دن حضرت عمر پسینہ پسینہ ہے، پریشان حال ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا ایک رسی کے ٹکڑے کا حساب نہیں مل رہا ہے۔ کیا؟ ایک رسی کے ٹکڑے کا حساب نہیں مل رہا ہے۔ کسی نے کہا حضرت ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔ کہا تم کو تو سمجھا دوں گا، اللہ رب العزت کو کیا جواب دوں گا؟ جس کی ایمانداری اور امانت داری کا یہ حال ہو، کیسی نگاہیں رکھتا ہوگا وہ آدمی۔ حضرت عمر کو تجربہ تھا، ایکسپیرینس تھا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں جناب، اگر ہم نے بھی کیلنڈر سن میلادی بنا دیا تو دنیا عیسائیت اور نصارہ ہم کو تانا دیں گے،
کیونکہ سن عیسوی جو کیلنڈر ہے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہے۔ اگر ہم نے بھی یہ بنایا تو لوگ تانا دیں گے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارے طریقوں پر چلتے ہیں، لہذا یہاں سے نہیں بنا سکتے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ سن وفات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے، وہاں سے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر کو تجربہ ذاتی طور پر ایکسپیرینس تھا کہ اللہ کے نبی کی وفات سے اگر کیلنڈر کی ابتدا کرتے ہیں، یہ امت ہر سال صدمے میں مبتلا ہو جائے گی، کیونکہ ان کو تجربہ تھا کیا حالت ہوگی کہ جو میں نے ابھی سنا ہے، کہاں یہاں سے بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشورہ دیا کہ سن ہجری، ہجرت نبوی سے، اس لیے کہ ہجرت نبوی ایک انقلابی چیز ہے، جس نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا، جس نے انسانوں کو گردن اٹھا کے چلنے کی ہمت جس نے دے دی، روح پھونک دی، وہ ہجرت۔ مکہ میں ایک دب کر زندگی گزار رہے تھے، مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی تو پھر مسلمانوں کا حال کیا ہوا، کیسے اللہ رب العزت نے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں تم نے سیرت نبوی نہیں پڑھی ہے تو کم از کم ہجرت نبوی کا پورا واقعہ پڑھ لو، پھر دیکھو طبیعتوں میں انقلاب کیسے آئے گا۔ سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر قبول کر لیا سن ہجری سے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ مہینہ پہلا کون سا ہو؟ اس لیے کہ ہجرت فرمائی ربیع الاول میں، کہا کہ محرم الحرام پہلا مہینہ ہوگا، محرم الحرام، اس لیے کہ ہجرت کا حکم جو آیا تھا وہ محرم کے مہینے میں آیا تھا، اگرچہ ربیع الاول میں کی ہو ہجرت، لہذا یہاں سے بنایا جائے۔ یہ ہے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا۔ لیکن ہم لوگ سب کا یہ حال ہے کہ مسجد میں بھی اگر چاند کی تاریخ لگتی ہے تو اتنے چھوٹے حروف میں لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ 29 کا چاند ابھی نکلا۔ مدرسہ اور مسجدوں میں بھی سیلری دی جا رہی ہے تو وہ بھی وہ چاند پر نہیں، انگریزی کیلنڈر پر۔ شاید ڈرتے ہوں گے کہ مول صاحب 11 دن کی زیادہ لے جائیں گے ایک سال میں۔ چاند کی تاریخ، ہماری یہاں شادی کا کارڈ بھی چھپتا ہے تو پہلے انگریزی تاریخ مطابق کر کے بیچارہ چھوٹا سا کہیں چھپا پڑا ہوگا اسلامک چاند۔ سب جگہ یہ حال ہوتا ہے، بلکہ ہم لوگ اتنے مرعوب ہے کہ پیسوں کا لین دین دوسری قوم کے ساتھ تو ٹھیک، اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو کہ بھئی کب دیں گے؟ دیوالی کے بعد۔ عید کے بعد کیوں نہیں کہہ رہے؟ رمضان کے بعد کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیوں شب برات کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ اپنا مزاج بنانا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک ٹرین کے اندر ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم ہندو بھائی دونوں سفر کر رہے تھے ساتھ میں بیٹھ کر، یہ آزادی کے بعد کی بات، اور دونوں آستی نے چڑھا کر ڈھینگے مار رہے تھے کہ انگریز کو تو بھگایا اپنا، دیش آزاد کر دیا۔ کم وقت پیچھے ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کی لینگویج سمجھ رہا تھا، ان کی بات چیت سمجھ رہا تھا۔ وہ دونوں نے جب دیکھا کہ بہت اب تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیے تو وہ آگے آیا، اور آگے آ کر پوچھتا ہے مسلمان کو کہ آج تیری چاند کی تاریخ کون سی ہے؟ اب یہ اوپر ڈھونڈتا ہے، بادل تھے، چاند ہی نہیں دکھا، اور دیکھا کہ یہ چپ ہو گیا، اس کو تو نہیں ملی، یاد نہیں ہے۔ اس کو پوچھا سون کی کون سی ہے؟ کارتک ماگسر پوس مہا والی، اس کو بیچارے کو بھی نہیں معلوم، وہ بھی خام خواہ کہہ رہا تھا، صرف دیش کے لیے ویسے ہی نعرے لگا رہا تھا پریم کے، ورنہ ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ اس کو بھی یہ تاریخ معلوم نہیں، اس کو بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ آگے آ کر کہتا ہے بیوقوفوں، کون کہتا ہے کہ ہم چلے گئے؟ ہم تو گئے، کوٹ پٹلون تو ہماری دے کر گئے،
تو تیری کفنی بھول گیا، تو تیرا دھوتی بھول گیا، تو تیرا برقع بھول گیا، تیری عورتیں برقع بھول گئی، تیری یہاں کی خاتون لجہ بھول گئی. ہے کیا تمہارا؟ شوٹ بوٹ تو میرا، ٹائی تو میری ٹائی کے بغیر تو تمہارا کام نہیں ہو رہا ہے. شادیوں میں تو میری ٹائی جب تک نہیں لٹکاؤ دلہا میاں مسجد میں نہیں آتا. ارے چھوڑو، کیلنڈر بھی تو میرا استعمال کرتے ہو. 31 کیسے منائی جا رہی؟ نئے سال کو استقبال کرنے کے لیے سارے ہی دیش والے، سارے ہی اس ملک والے 31 کے لیے ناچ رہے ہیں. ارے دونوں کا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ نہ ان کو ان کا کیلنڈر، نہ ہم کو ہمارا کیلنڈر، کسی کو یاد نہیں ہے. اور ہم اوپر سے یہ کہیں جناب، ہم یہ جناب والا یہ کہیں کہ یہ ہم لوگ بہت فارورڈ ہیں. فارورڈ جتنے بننا ہو فارورڈ بن جائیں، ایڈوانس بننا ہو بن جائیں، لیکن کم از کم بھائیوں اپنا کیلنڈر تو یاد رکھو. اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کے نام اگر پوچھ لیے جائیں تو وہ بھی معلوم نہیں ہوگا. وہ پرانے بوڑھے جو کمر میں سے جھوک رہے ہیں وہ شاید بول دیں گے، وہ بھی پرانے ہیں. محرم، تیزیاں، رب مولود، 11ویں، شاہ عالم، شاہ مدار، کنڈے اور سبرات، رمضان، عید، خالد اور بقرعید. نام یاد ہوں گے تو ہمیں یہی یاد ہوں گے نا. بہت کم لوگ ہیں جس کو یاد ہوگا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی. ہم کو یاد بھی نہیں ہوگا. اسی لیے ہماری ساری عبادتیں جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے ساتھ لگی ہوئی ہے. شب قدر 21، 23، 25، 27، 29 میں آئے گی، یعنی رمضان کی یہ چاند کی 21، 23 ہے، نہ کہ انگریزی تاریخ میں. شب برات 14 شعبان میں. معراج کب آئے گی معلوم؟ یہ حال ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. بھائیو چاند دیکھنے کی عادت ڈالو. چاند کون دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں. رمضان کی 29ویں کا چاند یہ حافظ لوگ دیکھنے چڑھتے ہوں گے. ہاں، اس لیے کہ تراویح پڑھانی ہے، اگر چاند ہو جائے تو پڑھنے بیٹھ جائے، نہیں ہو تو گھر چلے جاویں. ہاں 30ویں کو تو کوئی نہیں جائے گا. پکی بات ہے کہ عید آنی، رمضان آنی ہے، اور عید کے اوپر ٹیلر ہے، گوشت والا ہے، نہ دودھ والا، یہ دیکھنے چڑھیں گے. بقرعید پر بھی یہی حال ہوتا ہے. اللہ کے بندو چاند دیکھنے کی عادت ڈالو. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ اس بات کی خوب تاکید فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں تمہارا قیمتی سرمایہ ہے اسلامک کیلنڈر، اس کو تو رواج دو، اس کی تو عادت ڈالو. چاند کی تاریخیں تو تم یاد ڈالو. خیر، ان قریب اب ہمارے سامنے شب برات آ رہی ہے. اس سے پہلے جو مہینہ گزرا 1 ہفتہ پہلے، اس کو رجب المرجب کہتے ہیں. رجب، یہ رجب شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطبات کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے بیہقی کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. اس دعا، چھوٹی سی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. جوامع الکلم، الفاظ مختصر اور باتیں بہت زیادہ، سمندر کے سمندر بھر دیے جائیں ایک لکیر کے اندر. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے فرمان، آپ کے ارشادات، جب اس کی گائیڈ لکھی جاتی ہے، شروحات لکھی جاتی ہے، تو کئی کئی جلدوں میں لکھی جاتی ہے، کئی کئی معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں. یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا. یہ چھوٹی سی دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان مجھے اور آپ کو سبق دے رہی ہے، پیغام دے رہی ہے.
مسلمانوں رمضان کی تیاری کرنا ہے. ایک تیاری تو وہ ہوگی جو عنقریب کتنے لوگوں کو مل گئی ہوگی اور کتنے لوگوں کو ملے گی. کس کی طرف سے؟ ہماری سینٹرل گورنمنٹ یعنی بیگم صاحبہ. اتنا تیل، اتنا میدا، اتنا چنے کا آٹا، بیسن اور یہ اور وہ رمضان کی ساری آئٹمیں یہ آرڈر ملتا ہے، سبھی کو ملتا ہے. لیکن کہتے ہیں نا اونچے لوگوں کی پسند بھی اونچی. سب سے اونچے لوگ جو ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام، اور اس میں بھی سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلا رہے کہ مسلمانوں تمہیں رمضان کی تیاری کیسے کرنا ہے. شروع کر دو، کم از کم 2 مہینہ پہلے سے تیاری کرنا ہے. 2 مہینہ پہلے. آپ لوگ بزنس مین لوگ ہیں، تجارت کرنا جانتے ہیں. جب بزنس کی سیزن ہوتی ہے، پورے سال تو نہیں ہوتا نا، کچھ سیزن آتی ہے جس میں ایڈورٹائز آتی ہے، ایک پر ایک فری، اتنے ٹکا لیس کر دیا جائے گا. پرانی چیز لے کر آؤ، نئی چیز لے کر آؤ. پتہ نہیں نئے بیچنے والے نئے انداز سے ایڈورٹائز کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی رمضان کی ایڈورٹائز ہوتی ہے نا جی. ایک سنت لے کر آؤ، ایک فریضے کا ثواب دیا جائے گا. ایک فریضہ لے کر آؤ، 70 فریضے ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا. رمضان کے مہینے میں کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، رد نہیں کی جائے گی، قبول کر لی جائے گی. کبھی بھوکا رکھ کے ثواب دیں گے تو کبھی کھانا کھلا کے ثواب دیں گے. سحری کا ٹائم ہے، کر لو. رات سے سو جاؤ سحری کر کے. کہا نہیں صبح میں اٹھنا پڑے گا، ہم کو یہی پسند ہے. اٹھ کے کھا لے، چائے کا گھونٹ پی لے، چائے دو کھجور کھا لے سحری کی نیت سے. کوئی صوفی صاحب بن جائے کہ افطاری کب کروں گا، پہلے مغرب پڑھ لوں گا پھر افطاری. کہا خبردار پہلے افطاری کر، کم از کم کھجور کھا لے، ورنہ تیرے روزے کی ہم کو ضرورت نہیں. پہلے بھوکا رکھا، وہ پسند آ رہا تھا. اب کھلانا چاہ رہے ہیں تو تاخیر کرتا کہ نہیں، وہ بھی نہیں. ہمارے حکم پر چلنے کا نام شریعت ہے، تیرے شوق پورا کرنے کا نام شریعت نہیں ہے. اگلے باپ دادے کہہ گئے ہوں وہ بھی شریعت نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت جو کہتی ہوگی وہ شریعت، اسے شریعت مانا جائے گا. بہرحال عجیب ایڈورٹائز ہوتی ہے رمضان المبارک کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں، حکم آتے ہیں، فضائل سنے جاتے ہیں. ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور واقعی بڑھا دیا جاتا ہے. ہمارے گھر کی خواتین افطاری کی تیاری کب سے کرنے لگتی ہے؟ زور سے. چولہا، تیل، یہ وہ سب بالکل تیار ہے. آپ منع کر دو بیگم مت بناؤ، کیا حال ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائے گی. اور عجیب عورتوں کا حال ہے کہ پکاتی ضرور ہے لیکن کھاتی نہیں ہے. وہ تو امامہ باندھ کے سو جاتی ہے کہ سر درد ہو رہا ہے، تھک گئی ہوں. وہ کھلا کے خوش. کہا مسلمانوں رمضان میں کھلا کے خوش رہنا، یہ پیغام دیتی ہو. لیکن اس کی بیچاری کی پیغام کو سمجھے کون؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ ہے. اچھا بناتی ہے ایسی آئٹمیں کہ تھوڑی دیر تو دسترخوان پہ جا کے سوچنا پڑتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان نازل تو نہیں ہوا ہے. کیا ہوا؟ یہ آیا کہاں سے؟ کیسی آئٹم؟ کیا میری بیوی کو بھی یہ بناتے آتا ہے؟ کمبخت کڑی کھچڑی اچھے سے نہیں بناتی، آج یہ بنایا کہاں سے اتنا اچھا؟ رمضان کے بعد پھر ہمت ہو جائے تو ذرا ادب سے کہنا ہاتھ جوڑ کے کہ بیگم وہ رمضان میں جو بنایا تھا 10ویں رمضان کو، وہ جو آئٹم تھی نا پیزے ایک مرتبہ بناؤ. کیا جواب ملے گا؟ عید جیسی عید چلی گئی، اپنی ماں کے گھر نہیں جا گئی، کل جا رہی ہوں. آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کمبخت نہیں مانگتا تو اچھا رہتا ہے، یہ تو گھر جانے کی ہوگی. یہ ایمان والے کا رزق اللہ بڑھا دیتے قدرتی طور پر. ایسی چیزیں کس کو کھائیں کس کو چھوڑیں، کس کو کھائیں کس کو چھوڑیں، یہ عجیب حال ہوتا ہے. خیر تو کم از کم رمضان کی تیاری 2 مہینہ پہلے سے کرنی. دعا سب سے پہلے تیاری میں دعا. کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ اتنی عمر دے دے کہ مجھے رمضان نصیب ہو جائے. نیک کام کے لیے عمر کے لمبے ہونے کی دعا کرنا یہ عمل پسندیدہ عمل ہے.
کہ اللہ اتنی مہولت دے دے، اتنا موقع دے دے، میری زندگی میں اتنی برکت دے دے کہ میں رمضان کو پالوں، اور جب مل جائے تو مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام، مانگی جائے اللہ سے اتنی عمر، مانگ سکتے ہو، یہ نہیں کہ بچے چھوٹے ہیں بزنس کون سنبھالے گا، اتنے دے دے کہ وہ جوان ہو جائیں، نہیں، اس کے لیے مانگو، اے اللہ رمضان دے دے، عبادت کرنے کی توفیق دے دے، یہ مانگا جائے اللہ سے۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اس میں دو باتیں بیان کی جا رہی کہ برکت دے رجب اور شعبان میں، یعنی ایسا کر دے کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں۔ ہاں، یہ کہ اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں اور نیکیوں کا عادی بن جاؤں، دعاؤں کا عادی بن جاؤں۔ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں میں آپ کو کہ پانی کی ٹنکی تو بہت اچھی بنائی آپ نے، بہت خوبصورت ہے، لیکن لیکیج ہے، کتنا بھی پانی بھر دو اس میں، لیکن کیا ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں ٹنکی خالی ہو جائے گی۔ آپ نے تو پورا اہتمام کیا، ٹنکی کو بھر دیا، لیکن بار بار وہ خالی ہو رہی ہے۔ وہ لیکیج کو پور کرنا پڑے گا۔ جب لیکیج بند ہوگا تو اندر رہا ہوا پانی آپ کو فائدہ دے گا، ورنہ فائدہ نہیں دے گا۔ اے سی لگے، جب آپ اے سی چلاتے ہیں تو کیا کر دیں، پوری ونڈوز، پورے دروازے، گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں، بند۔ کوئی کھلا رکھ کے چلا بھی آئے تو اس کی مصیبت، پورا پیک کر دیتے۔ اگر کھلا رہ جائے گا تو ٹھنڈک نہیں آئے گی، کولنگ نہیں آئے گی۔ غالباً علامہ صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، گرمی کا زمانہ، گاڑی میں سفر فرما رہے تھے، دیکھا کہ گرمی بہت لگ رہی، تو حضرت نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور صاحب اے سی چلا دو۔ ڈرائیور نے کہا حضرت اے سی تو چل رہا ہے، آپ پھر کولنگ کیوں نہیں آتی، ٹھنڈک کیوں نہیں آتی؟ پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا حضرت وہ پیچھے کی ونڈو گلاس نیچے اترا ہوا ہے، ہاں اس کو بند کر دو۔ جب بند کیا تو دیکھو اللہ والے کیسے سبق نکالتے ہیں۔ کہا ہاں بھائی، نیکیوں کا اے سی تو چل رہا ہے، لیکن گناہوں کی ونڈو کھلی ہوئی ہے، نیکی کی ٹھنڈک نکل جاتی۔ تو رمضان کی اتنی سب فضیلتیں سنائی ہے، کیوں نہیں ملتی رمضان کی برکتیں؟ کیوں رمضان کی فضیلتیں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جو میرے نبی نے سنائی وہ نصیب کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہماری پانی کی ٹنکی لیکیج، ہماری گناہوں کی ونڈو کھلی ہوئی ہے۔ نیکی جتنی بھی کرتے ہیں، گناہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، روکنا ہے، اپنی طبیعت بنا لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھا، آنکھ غلط جگہ پر استعمال ہو گئی۔ آنکھ یہ بالکل کیسا سلو پوائزن، سائلنٹ کلر اگر کوئی ہے تو یہ آنکھ کا گناہ ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اللہ والے، ہمارے بزرگان دین سب سے زیادہ آج کل جو روک رہے کئی برسوں سے، بلکہ وہ آنکھ کے گناہ پر، بہت خطرناک گناہ ہے، بالکل سائلنٹ، پتہ بھی نہیں چلتا، ہر بڑا چھوٹا اس کے اندر مبتلا۔ میرے بھائیوں، یہ آنکھ کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ قرآن نے روکا تو ضرور ہے، لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں فرما رہے، اللہ نبی کو کہہ رہے تم کہہ دو، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دو۔ ہر جگہ تو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، یا ایھا الناس فرماتے ہیں، یہاں پر کیوں نہیں فرمایا؟ یہاں کیوں کہا اے نبی تم کہہ دو؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیٹا نافرمانی پر اتر آتا ہے، باپ اپنے دوست کو بلاتا ہے یا اپنے بھائی کو بلاتا ہے، وہ پاگل کو سمجھا دیں تو کہ بھائی تم ہی کہہ دو نا، میں کہنے جاؤں گا وہ کچھ کہے گا، میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، گھر میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ذرا تم باوا بیٹا کر کے سمجھا کہ تم کہہ دو۔
یعنی مجھے شرم آتی ہے، یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا مجھے شرم آتی ہے۔ ایسے ہی بد نظری اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ نہیں فرما رہے، اللہ نبی کو کہہ رہے تم کہہ دو۔ اس کی خطرناکی کا یہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی خطرناکی کو سمجھنا ہے تو اتنا سمجھ لو کہ اللہ براہ راست نہیں کہہ رہے، اپنے نبی کو کہہ رہے تم کہہ دو۔ کتنا خطرناک ہوگا۔ اور قرآن کریم وہ لوگ جو چپ کے دیکھتے ہیں، ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو جانتے ہیں، کھڑکی کی آڑ میں سے تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں میں تو جانتا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں جانتا ہوں۔ اس دور میں اگر کوئی پانچوں وقت کا نماز کا پابند بن جائے جماعت کے ساتھ اور نظروں کی حفاظت کر لے، میں لکھ دیتا ہوں وہ ولی ہے اس دور کا، اس دور کا ولی ہے۔ میرے جوانوں، اپنے آپ کی نظروں کی حفاظت کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ پہلے ذرا ٹھنڈک سے اکیلے میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح، بد نظری کا فائدہ ہے کیا جس سے دیکھا وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے؟ نہیں، دل کو جلنے کی بیماری کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور گناہوں میں مبتلا۔ پھر کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ؟ صرف اسٹریٹ کے اندر بد نظری نہیں ہوتی، موبائل کے اسکرین پر بھی ہوتی ہے، نیوز پیپر کے صفحات اور پیجز پہ بھی ہو رہی ہے۔ کسی تصویر کو دیکھتے رہنا وہ بھی تو اسی میں شامل ہے۔ پورا دن بھوکے پیاسے رہو گے، لیکن رمضان میں ایسی چیزیں روزے کی حالت میں دیکھ لی، روزے کا ثواب گئی بھینس پانی میں۔ سمجھتے ہو نا، گئی بھینس پانی میں۔ ہاں، بھینس پانی میں چلی جاؤ تو پھر اس کے نکالنے والے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، رسہ باندھ کے نہیں نکالتے، اس کے خاص آواز نکالنی پڑتی ہے، ورنہ وہ کم بخت نکلتی نہیں ہے۔ یہی حال ہے ہمارے روزوں کا۔ میری بات سے میں دیسی زبان میں بات کر رہا ہوں، لہذا سب سے اول نمبر پر اگر روزے کا ثواب چاہیے، اپنی نظروں کو بچائیے، اور ایک دم نہیں ہوگا، ابھی سے روکنا شروع کر دو، ابھی سے۔ میں مثال دے رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ایک بزنس مین اور ایک تاجر، وہ کتنے مہینے پہلے اپنی سیزن کا اسٹاک کرتا ہے؟ 2 مہینے پہلے پیسے لائے گا، آرڈر دے گا، آ جائے گا تو گو ڈاؤن میں رکھے گا، اور جب بتلائیے وہ سیزن آ جاتی ہے تو گھر پہ اسی میں بیٹھ کے کھانے والے کہاں کھا رہے ہیں؟ وہیں پر کاؤنٹر پر پیر لمبے کر دیے، بیگم نے ٹفن بھیج دیا، اور اگر فون آ جائے بیگم کا، اس لیے کہ ہر عورت اپنے کھانے کی تعریف بھی سننا چاہتی ہے، لیکن مرد اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے۔ وہ بیچاری فون کرے گی، ہلو دیکھو بھوکے مت رہنا ہے، کمزوری ہو جائے گی، یعنی وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ میں نے پکایا لگا کیسے، لیکن ہم اتنے بدو بخش کے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہ آتی ہے بہت دور سے آتی ہے، دیکھو اپنی صحت کا خیال رکھنا، کھا لو جلدی، ٹھیک ہے فون رکھ دینے، ابھی بہت گھراکی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہوا؟ کھایا، کیونکہ اس کو بھی چین نہیں آ رہا ہے، تعریف سننی ہے۔ بھئی اللہ کی بندی، یا بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، پیشاب لگی ہے وہ نہیں جا سکتا، اور تو کہتی ہے کہ کھا لیا، رکھ دے فون۔ پھر اگر کبھی آ بھی گیا تو تیسری مرتبہ اب مت کرنا فون، تجھے کہ ڈانٹ کے اس کو بتلا دیا، روک دیا جائے گا اس کو۔ کھانا بھی چھوڑنے، پیشاب بھی چھوڑنے، حاجت لگی، پریشر آ رہا، اس کو بھی دبا دیا۔ نہیں، جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ سب کر لیا تو پورے سال بھوکے مرنے کی نوبت آئے گی، کام کرنے والوں کی سیلری کہاں سے نکالوں گا میں؟ لہذا سب چیزیں چھوڑتا ہے، اور سونا کاؤنٹر پر پیر لمبے کر کے تھوڑی دیر لمبے کر لیے سو لیا، کیونکہ رات کو دیر سے دکان بند کی، کاؤنٹر اب وہ مال پھر جمانا ہے اور سجانا ہے، تو کتنا برداشت کرتا ہے، کتنی طاقت لگاتا ہے، تب جا کر 2 پیسے کماتا ہے۔ یہ ہماری کمانے کی سیزن ہے رمضان، رمضان کمانے کی سیزن ہے، 2 مہینہ پہلے سے تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، نیکیوں کی عادت ڈالنا ہے کہ رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا کر سکے۔ ہاں ویراول والے تو اچھے ہیں نا، جوان پیچھے تو نہیں بیٹھتے تراویح میں،
چور ہے مگر ایماندار ضرور ہے۔ تراویح میں پیچھے بیٹھ جانا، اور وہ لوگ اپنا کمال سمجھتے ہیں جو لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے، یہ عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ اتنے ناراض ہو گئے کہ قرآن پڑھنے تو نہیں دیا، سننے بھی نہیں دے رہے اللہ۔ بیٹھ رہے تو ذرا بتائیے مجھے، ایک آدمی نے آپ کو دعوت دی ہو، آپ اس کے گھر پہ کھانے کے لیے پہنچ گئے ٹائم پر، بالکل ٹائم پر پہنچے، سب مہمان آ گئے، کہا آ جاؤ بھائی، دسترخوان بچھا ہوا ہے، مہمان آنا چاہ رہے ہیں، آپ بھی مہمان ہیں، فقیر نہیں ہیں، لیکن آپ کو کیا کہا؟ سوری ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ نا، یہ مہمان کھا لے۔ اب دل میں بڑبڑائے گا تو یہ سب مہمان ہیں تو میں کون ہوں؟ میں مہمان نہیں ہوں، بن بلائے آیا ہوں، میں بھی تو مہمان ہوں۔ اب غصہ ہو رہا ہے، گالی آ رہی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پہلی صف اٹھ گئی، پھر بلایا کہ آ جاؤ، پھر اس کو بٹھا دیا۔ اب بتلاؤ کیا گزرے گی؟ اللہ نے بلایا تو صحیح، گھر میں بلا لیا، لیکن سب سجدے کر رہے ہیں، سب رکوع میں جا رہے ہیں، سب قرآن سن رہے ہیں، اور آپ کو نہیں سننے دے رہے۔ جب گانے سنو گے، جب بدنظری کرو گے، اللہ قرآن پڑھنے کا لطف جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔ دیکھو کام کی بات سن لو، کچھ نہ سنو، اتنا سن لو۔ اگر آپ کو قرآن شریف کی تلاوت کا شوق ہے، صرف اتنی بات یاد رکھ لو، نظروں کی حفاظت کر لو، نظر کو بچا لو، دوسرے دن سے توفیق ہو جائے گی۔ یہ بہترین آزمایا ہوا نسخہ۔ ایک ڈاکٹر صاحب آئے بڑی عمر کے، انہوں نے کہا کہ مولانا قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جہاں شروع کرتا ہوں نیند آ جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات مان لیں، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کو بھی بیان کرتے ہوئے سنا، حضرت نے یہ فرمایا، اور وہ یہ بتایا کہ نظروں کی حفاظت کرو۔ حالانکہ ڈاکٹر ہے، پیشنٹ آ رہے ہیں جس میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن اس اللہ کے بندے نے اس کرسی پر بیٹھ کر اپنی نظر کی حفاظت کی، اپنی نظر کو بچایا، بدرجہ مجبوری دیکھنے کی نوبت آئی تو، ورنہ بہت بچایا۔ ایک ہفتے کے بعد آ کر کہنے لگے الحمدللہ روزانہ 3 پارے پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ روزانہ 3 پارے کی تلاوت۔ اس لیے میں اور آپ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فرصت نہیں ہے، میں تلاوت کیسے کروں، فرصت نہیں ملتی، ٹائم نہیں جناب، کون ہوتے ہیں ہم فرصت والے، ٹائم والے؟ اللہ اتنے ناراض ہے کہ اللہ پڑھنے نہیں دیتے، کہ تیری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ تم میرے قرآن پر، میرے کلام پر نظریں گاڑ سکے۔ اس لیے بھائیو، ایک دور تھا رمضان میں باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کی ریس لگتی تھی، اب کہاں ہے؟ اب کہاں ہے؟ پہلے صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اب محلے خاموش پڑے ہیں۔ جوانوں، یہ گانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تم کو کفر میں لے جائے گا، نفاق میں لے جائے گا، منافقت کی طرف لے جائے گا، اللہ کے کلام جیسی عظیم دولت سے محروم کر دے گا۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو 2 آیتوں کا خلاصہ سنایا کہ دیکھیے کتنا مزہ آ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ امام صاحب پڑھتے رہیں، کتنا پیارا پڑھتے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی پڑھتا ہے نا، کان لگ جاتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کا ذوق بھی ہو۔ وہ پیارا نیا لہجہ نکال کے آیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اب آپ بیان سننے آئے تھے، اب آپ کہتے ہیں یہ قرآن کریم کہاں سنتے رہے، یہ قرات کہاں سنتے رہے۔ اور ہم لوگوں نے بھی تو قرات کا یہی ماحول بنا لیا ہے کہ بس اپنی مجلسوں کو گرمانے کے لیے یا لوگوں کو بلانے کے لیے پہلے قرآن کریم پڑھواتا۔ قرآن کریم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ خاموش ہو کر، چپ چاپ کان لگا کر سنو، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو تراویح میں ایسے سننا ہے، بڑے بوڑھے پہلی صفوں میں، جوان حوض کے اوپر وضو خانے میں بیٹھے ہیں، جب امام صاحب جا رہے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے گلاس پھینک کر بھاگتے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں تو کہہ دیا رکعت چلی جائے تو چلی جائے، امام سلام پھرا دے تو پھرا دے، مسجد میں دوڑنے کی اجازت نہیں۔ وقار کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ آؤ مسجد کے اندر۔
یہ مسجد میں وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو، اچھے کپڑوں کے ساتھ آیا کرو. ایسا نہ ہو کہ سجدے میں جاؤ تو پیچھے سے بھی حصہ کھل جاتا ہے. آج کل کی پٹلوں نے تو ہمیں اس لائق کھڑا کر دیا ہے، سجدے میں جاؤ تو ایک ہاتھ سے ٹی شرٹ کو کھینچ کر پیچھے ڈھکل رہے. اندازہ لگائیے ذرا کیا ہو رہا ہے. اور ٹوپیوں کے باب میں کہتا ہی چلا جاؤں، آج ایک جگہ مغرب میں ٹوپیاں دیکھی. مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ کے اندر ٹوپی مسجدوں میں رکھنے کو فرمایا ناجائز. اب آپ کہیں گے یہ کیوں؟ اچھا کام ہے. سنو، ٹوپی ہر وقت پہننا ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. آپ کی سنت ہے، سفر میں بھی پہنتے تھے، حضر میں بھی ٹوپی اوڑھتے تھے. کبھی آپ نے ٹوپی نہیں اتاری نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. نہ پہننے والا علی اعلان سنت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. تم اس کو کہہ رہے ہو کہ مت کرو، بغاوت کرو، میں مسجد میں رکھ دیتا ہوں. کل تو چڈیوں کا دور آ جائے گا تو پٹلو رکھو گے، لنگیاں رکھو گے. افریقہ میں تو دیکھا تھا، وہاں تو ایسے جبے رکھے ہوئے کٹ آستین کے پہنتے ہیں، جاتے ہیں لوگ آستینیں ڈال لیتے ہیں. اور لنگیاں بھی رکھی ہوئی دیکھی، لنگیاں پہن لیتے ہیں، وہ ٹاپس اور چڈیاں پہن کر آتے ہیں لوگ. اللہ کا شکر ادا کرو، یہ مسلمانوں تمہاری پہچان. بہت پہلے حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو مخاطب کیا تھا کہ ایک سردار جی نے کہا ان کو کہ تمہاری قوم کو کہہ دو کہ ٹوپی اوڑھ کر پھرا کر. ٹوپی سے مناسبت، ٹوپی سے محبت ہو. خیر میں ادھر اور طرف جا رہا ہوں. تو یہ رمضان کی تیاری، اپنا آپ کو گناہوں سے بچانا، نیکیوں پر لانا. اور بھائیوں، دعاؤں کی عادت ڈالو. دعاؤں کی، ہمارا بہترین بچاؤ کا سامان دعائیں ہیں. آج دعا سے محروم ہو گئے، بلکہ ہم سلام پھرا کے فوراً پیچھے گھوم کے دیکھتے ہیں کوئی نمازی تو نہیں ہے، میں بھاگوں کہاں سے کوئی گلی نکل آئے. سب جگہ کا یہی حال ہے نا، بھاگ رہے. بعض لوگ تو فوراً موبائل نکال کے دیکھ کوئی، ارے اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں آیا، ذرا تو چین سے بیٹھ لے، ذرا تو چین سے بیٹھ. حدیث پاک ہم یہ جو کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الدعاء مستجابۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ، او کما قال علیہ السلام. ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. لو دن میں 5 آفر ہے تمہارے لیے، اور ہمیں کہ جلدی بھاگتے. دعاؤں کی عادت ڈالو تاکہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ سکو. خیر رجب چلا گیا، شعبان کا ہفتہ گزر گیا، شب برات آ رہی ہے. یہ جو آیت پاک پڑھی ہے میں نے، حامیم والکتاب المبین، اس آیت پاک میں علماء کے 2 قول ہے. بعضوں نے کہا یہ 15ویں یہ شب قدر کے متعلق ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ شب برات کے متعلق ہے. دونوں طرف علماء ہے. حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کی تائید میں ہے کہ شب برات کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ویراول کی گلیوں میں گاڑی اور بائک لے کر چلے جائیں. نہیں، اس شور سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں. چائے کی لاریوں پر، وہ کون سی چائے؟ کالی دولی، ہاں، وہ چائے کی لاریوں پر اور دکانوں پر نہ چلے جائیں. جوس اور شربت کے اڈوں پر نہ ہوں. آپ سو جاؤ. عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، سو جائیے. فجر میں اٹھ جاؤ. اور جاگنے کی بہترین جگہ مسجدیں نہیں ہیں، گھر ہے. اب آپ کہیں گے گھر، جی بیوی بچوں کو کمپنی کون دے گا؟ آپ کو دیکھ کر بچے بھی جاگیں گے. مسجد میں آ کے جاگ رہے ہیں، یہاں شور ہو رہا، چائے کے دور چل رہے ہیں، مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے. مسجد کی بے ادبی. پھر غیبت، پیر لمبے کر کے بیٹھے ہیں، یار وہ کہاں گئے، آج نہیں دکھتا. وہ کہاں آئے گا، اس کو کہاں سے فرصت ہے؟ تم نے 2 رکعت پڑھی تھی، وہ بھی منہ پہ ماری جائے گی. گھر پہ عبادت کرو، جب تک جاگ سکو عبادت کرو. کوئی خاص نماز نہیں ہے کہ ایک سلام سے 14 رکعت، ایک سلام سے 20 رکعت، پتہ نہیں پمفلیٹ چھپ جاتے ہیں. اس کا کوئی اصل نہیں، کوئی اصل نہیں. کیا پڑھنا ہے پھر؟ اپنی زندگی میں جو نمازیں چھوٹی ہے نا، اس کی قضا کرو. اگر قضا نہیں ہے
نفل پڑھو، تہجد کی عادت ڈالو، صلاۃ التسبیح پڑھو، اس کی بڑی فضیلت ہے، نفل پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت دعاؤں کے اندر عادت ڈالو، ورنہ کوئی خاص قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ طاقت ہے روزہ رکھو، نہیں رکھے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ رات میں قبرستان جانے کا عمل صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، ایک مرتبہ ثابت۔ آپ بھی کبھی چلے گئے، پابندی نہ کرے کہ ہر جائیں۔ قبرستان جانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن شب برات کو ٹارگٹ کر کے اسی دن جانا، حالانکہ روزانہ جانا چاہیے۔ دیکھیے میرے الفاظ پر غور کیجئے، ورنہ کہیں الٹا مطلب کہ دو قبرستان جانے، نہیں، اللہ کے بندو جاؤ، دن میں 5 مرتبہ جاؤ، کون منع کرتا ہے، لیکن خاص اسی دن۔ اسی لیے یہ کہ اللہ کے نبی کے عمل سے مطابقت کرنا، تو یہ ہے شب برات۔ ہمارے سورت والے تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، وہ حلوہ بلوہ بناتے ہیں شب برات کو، آپ کے یہاں بھی بنتا ہے؟ ہاں، وہ حلوہ ابھی پتہ نہیں حلوہ لائے کہاں سے۔ اور ایک صاحب تو فضیلت سنانے لگے کہ اپنے مردوں کی روحیں آتی ہے گھر میں، یہ حلوہ رکھ دیں گے تو بھاگ جائیں گے۔ میں نے کہا کھٹمل مچھر مارنے کی دوا ہے کیا؟ یہ کہاں سے لائے؟ یہ کیا کر رہے ہو آپ مسلمانوں؟ یہ کہاں کھانے پینے کے چکر میں گھس رہے ہو؟ جب کہا ہے کہ کھاؤ تب نہیں کھاتے۔ عاشورے کے دن کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہہ تم نے اپنے اہل و عیال پر دل کھول کر خرچ کیا، اللہ اس کی برکت سے پورے سال عطا فرمائیں گے۔ تب اس دن دال بھاجی کھا رہے، غم ایسا صدمہ ٹوٹ پڑا، پھر کھاؤ پورے سال بھاجی۔ اب کہہ رہے مولانا کماتا ہوں دکھتا ہی نہیں، کوئی تعویذ دو۔ اب تعویذ نہیں، اب تو مولانا کو لے جا کے لٹکا دو، تب بھی نہیں آنے کا، تب بھی کچھ نہیں ہونا۔ اب تو جب کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہا ہے، نبی کی تعلیمات پر غور کیجئے، آنا پڑے گا مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی طرف، تو دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو۔ شب برات میں یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو ایک مسجد کا پابند بناؤ۔ دیکھیے یہ بھی خاص بات نوٹ کیجئے، آپ پورے سال تو پابندی نہیں کر پاتے، عصر وہاں پڑھ لی، ظہر وہاں پڑھ لی، ٹھیک ہے جہاں پڑھنا پڑھیے، لیکن رمضان میں تو کم از کم پابند بن جاؤ کہ ظہر اسی مسجد میں پڑھیں گے، عصر چلو وہ مسجد میں پورا مہینہ وہیں پڑھو، مغرب وہیں، عشاء تو ایک مسجد فکس کر لو میرے بھائیوں، تو آپ بہت جلدی جماعت کے پابند بن جاؤ گے۔ اپنے آپ کو یہ مت کرو کچھ نہیں، 8 والی چلی گئی نا، 8:15 والی میں جاؤں گا، یہ مزاج نکال دو۔ یہ تو مجبوری کے درجے میں سہولت کے لیے رکھی گئی ہے میرے بھائیوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ رمضان کی تیاری کیسے کرنا ہے، کن چیزوں سے کرنا ہے، کیا کرو گے، یہ چند مختلف باتیں آپ کے سامنے نقل کر دی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی ہمت عطا فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو جائیں۔ جب وہ رمضان ہمیں نصیب ہو جائے تو اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، روزے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تراویح ادا کرنے کی ہمت عطا فرما، زکوٰۃ صدقات خیرات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا جیسا حق قدر کرنے کا ویسے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں تیرے جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کو معاف فرما، سب کی معافی کا فیصلہ فرما، سب کے ماں باپ کی معافی کا فیصلہ فرما، سب کے بھائی بہنوں اور بیوی بچوں کی معافی کا فیصلہ فرما، ہمارے استادوں کی معافی کا فیصلہ فرما، ہمارے شاگردوں کی معافی کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنی ذات سے ہمیں راضی کر لیجئے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے نا اللہ، اللہ معاف کر دیجئے نا اللہ، اللہ بہت گنہگار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ جانتے ہیں، کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ آپ نے چھپا دیے ہیں، آپ نے پردہ ڈال دیا ہے، سفید کپڑے پہنا دیے ہیں۔ اے اللہ ہماری کالک کو سفید کپڑوں کے نیچے چھپا دیا ہے۔ اے اللہ ہم نہیں کہتے کہ کیا کیا گناہ کیے، آپ کو پتہ ہے۔ اے اللہ آج وعدہ کرتے گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ زنا سے ہماری حفاظت فرما، چوری سے حفاظت فرما، اے اللہ حق مارنے سے ہماری حفاظت فرما، نمازی پکے بنا دے، پکے نمازی بنا دے۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنا دیجئے۔ اے اللہ بد نظری سے حفاظت فرما، زنا کے جتنے اسباب ہیں اس سے پوری حفاظت فرما۔ اس مجمع میں جتنے بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اگرچہ وہ دواؤں کے بغیر اچھے نہیں ہو سکتے، پوری زندگی ڈاکٹروں نے دوا کھانے کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن آپ دواؤں کے محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ آپ دواؤں کے محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ بغیر اسباب کے بھی آپ شفا دے سکتے ہیں۔ آپ قادر قیوم ہیں، آپ قادر مطلق ہیں۔ الہ العالمین شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ مستقرہ نصیب فرما۔ قرضداروں کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ تجارت کرنے والوں کی تجارت میں برکت عطا فرما، حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرما، آسان رزق نصیب فرما۔ جو جاب کر رہے ہیں، جو ملازمتیں کر رہے ہیں، جو نوکری کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے وقت میں برکت عطا فرما، ان کو ہمت دے، ان کو قوت عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کا مددگار اور حامی اور ناصر بن جا۔ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، خاص کر کے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کے جوانی کی حفاظت فرما، بچوں کے بچپن کی حفاظت فرما، بہو بیٹیوں کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرما، بڑے بوڑھے اور بزرگوں کے بزرگی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بستی میں خصوصی طور پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اختلاف کو بھول بھلا کر آپس میں اتفاق، اتحاد، مودت، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اختلافات کو درمیان میں نہ لے آنا، اے اللہ جس کی وجہ سے ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے۔ اے اللہ جو قید و بند کے اندر ہے، اے اللہ اہل ایمان ان کی نجات اور رہائی کے راستے نصیب فرما دیجئے، رہائی کے راستے نصیب فرما دیجئے۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، چین اور سکون قائم فرما،
ہمارے دلوں میں بھی اس ملک کی عزت اور قدردانی نصیب فرما، ہمیں انسانیت نصیب فرما، ہمیں شرافت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں، اپنے محلے والے اور اپنی بستی والوں کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعاؤں کو رد نہ فرما، قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی خیر مانگی سب عطا فرما دے، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی اس سے میں پناہ نصیب فرما دے۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔